الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن صالح بن حوات رضي الله تعالى عنه امن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف ان طائفة من اصحابه صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم صلى بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في معرفة ابن مندہ عن صالح بن حوات عن أبيه. کل نماز خوف کی مشروعیت اور طریقے اور صورتیں گزر گئی تھی کہ 5 صورتیں ہیں، 5 طریقے ہیں نماز خوف کے ادا کرنے کی. اب آگے نماز خوف کے وہ جو 5 طریقے ہیں ان کے متعلقہ دلائل آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 طریقوں کے مطابق نماز خوف پڑھائی ہے، جن میں سے کچھ آج بیان کرتے ہیں. حضرت صالح بن حوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اس سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ذات الرقاء والے دن. ذات الرقاء یہ جنگ تھی، یہ جو نجد میں غطفان علاقہ تھا جس کے اندر قبیلہ تھا جس کے ساتھ ہوا تھا یہ مارکا. تو رقاء اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ چل چل کر ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اور رقاء عربی میں کہتے ہیں ٹاکی کو، کپڑے کے ٹکڑے کو. تو وہ پاؤں زخمی ہو گئے تھے تو انہوں نے پاؤں کے اوپر کپڑے باندھ لیے تھے، ٹاکیاں باندھ لی تھی، کپڑے کے ٹکڑے باندھ لیے تھے، اس لیے ذات الرقاء اسے کہتے ہیں. نماز خوف پڑھی کہ ایک گروہ جو تھا صحابہ کا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ان کو 1 رکعت. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، انہوں نے اپنی ہی مکمل کی نماز، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھا کے کھڑے رہے، پچھلوں نے اپنی نماز مکمل کی، پھر وہ واپس چلے گئے اور وہ صف بنا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ اب وہ دشمن کی طرف سے حملے کا جواب دینے لگے، دشمن کی طرف وہ کھڑے ہو گئے. اور وہ گروہ آ گیا جس نے وہ دوسرا گروہ آ گیا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 1 رکعت پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 1 ہوئی تھی تو دوسرے گروہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے حتیٰ کہ دوسروں نے، یعنی کہ جو آئی تھی دوسری جماعت، انہوں نے اپنی نماز مکمل کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام پھروا دیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الفاظ مسلم کے ہیں. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن مندہ کی جو معرفت الصحابہ ہے، ابن مندہ نے کتاب لکھی ہے معرفت الصحابہ، اس میں انہوں نے روایت کے اندر جو آیا تھا کہ صالح بن حوات اس آدمی سے بیان کرتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اس آدمی کا بیان ہے کہ وہ آدمی کون ہے. کہتے ہیں صالح بن حوات نبی ہی، صالح بن حوات اپنے باپ حوات بن جبیر سے بیان کرتے ہیں. تو یہ حوات بن جبیر راوی ہیں، اصل میں صحابی سے بیان کر رہا تھا تو اس نے واسطہ گرا دیا، بلکہ صالح جو ہیں یہ تابعی ہیں، یہ اپنے باپ حوات صحابی سے بیان کر رہے تھے تو یہ واسطہ درمیان میں گرا دیا تھا. تو یہ صحابی جو ہے نام نہیں لیا تھا صحابی کا، تو صحابی کا نام نہ لینا کوئی کہتے ہیں جی کہ حدیث کے اندر ضرر نہیں دیتا. تو آگے جو ہے ابن مندہ کے روایت کے اندر وہ نام بھی آ گیا ہے کہ صالح اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں حوات سے. تو اس حدیث کے اندر ایک طریقہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی، باقی ہر گروہ نے اپنی طرف سے 1 رکعت مکمل کر لی. سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے گروہ آئے تھے ان کو اکٹھا سلام پھروا دیا. پھر آگے ایک اور طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے نماز خوف کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوہ کیا. تو یہ نجد کی طرف یہی غزوہ ذات الرقاء تھا. کہتے ہیں کہ ہم صفیں بنا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ تھے ان کو رکوع کرایا، 2 سجدے کروائے،
پھر وہ واپس پلٹ گئے اس گروہ کی جگہ پر جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی. پھر وہ آئے یعنی کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھائی اور ان کو 2 سجدے کروائے، پھر سلام پھیر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتے ہیں کہ پھر ہر ایک گروہ جو ہے ان میں سے کھڑا ہوا، اس نے اپنی طرف سے رکوع کیا، سجدے 2 کیے، یعنی کہ رکعت مکمل کر لی. ایک ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور ایک ایک رکعت انہوں نے خود ہی ادا کر لی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الفاظ بخاری کے ہیں. تو اس روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ چلے گئے ہیں، تو وہ یعنی کہ نماز کی حالت میں ہی چلے گئے. تو نماز کی حالت میں چلے گئے، دشمن کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سلام پھیرا تھا، بلکہ چلے گئے نماز کی حالت میں. ایک رکعت پڑھا لی اللہ کے نبی نے، وہ چلے گئے نماز کی حالت میں ہی ہیں، نماز میں ہی ہیں، وہ چلے گئے. دوسرا گروہ آیا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک رکعت پڑھائی. بعد میں پھر ہر ایک گروہ والے نے اپنی طرف سے رکعت مکمل کر لی. اصل میں یہ جو ہے نماز خوف، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کل بھی جیسا کہ بتایا تھا یہ آسانی ہے. تو یہ اس کے اندر بعض چیزیں جو ہیں کچھ معاف ہیں. مثلا یہ جو تھا کہ ایک گروہ والے جو ہیں وہ بالکل اللہ کے نبی سے الگ ہو کر جماعت سے آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، دشمن کے حملوں کا جواب دینے لگے. تو بعد میں اسی یعنی کہ نماز کے اندر ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر بعد میں اللہ نے اپنی طرف سے ایک رکعت مکمل کر لی. یہ اجازت ہے، یہ معافی ہے نماز الخوف میں، یعنی کہ یہ خوف کی حالت میں اللہ رب العزت نے آسانی پیدا دی ہے. آگے آئے گا اگلی روایت کے اندر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جب نماز خوف کی مشروعیت جاری کی تو وہ کیا موقع تھا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے تو کفار تو کوشش میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اور باقی صحابہ کو شہید کر دیں. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ یہ نہ ہو کہ سب نماز کے اندر ہوں تو پیچھے سے دشمن حملہ کرے تو سب کو مار دے. تو یہ نماز خوف میں کچھ اجازتیں ہیں، کچھ رخصتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے دی ہیں، معافی ہے اس کے اندر. ویسے تو حرکتیں وغیرہ نہیں انسان کر سکتا نماز کے اندر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کافی چھوٹ دی ہے. لیکن اصل بات یہ نماز معاف نہیں کی، پھر بھی معاف نہیں کی، آسانی سے آسانی دے دی ہے، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا جی کہ پڑھے ہی نہ کوئی بندہ. یہ نہیں اجازت دی قطعاً بھی. جنگ ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے جنگ میں بھی، لیکن کچھ آسانیاں دے دی ہیں کہ اس طرح تم پڑھ لو. تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے آگے تیسرا چوتھا پانچواں جو طریقہ ہے نماز خوف کا وہ پڑھیں گے کہ وہ طریقہ کیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز خوف پڑھنے کا. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.